محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ جنہوں نے حامی بھری ہے رجسٹریشن یعنی حامی بھرنا تو وہ آخر تک رہیں اور انشاءاللہ اس میں سستی نہ کریں. اور جیسے میں نے کہا کہ انشاءاللہ مل کے ہم نے اس کورس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی خدا نخواستہ تربیت اولاد کے معاملے میں مشکل ہے، پریشانی ہے، اہل بیت اور روایات اہل بیت کے سائے میں انشاءاللہ وہ مشکلات ختم ہو اور دور ہوں. پچھلے ہفتے ہم نے کچھ احادیث کی طرف اشارہ کیا تھا کہ تربیت اولاد کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا ضروری ہے اور اس سے غفلت کتنی نقصان دہ چیز ہے کہ اگر ہم کوئی بھی باپ یا کوئی بھی ماں تربیت اولاد سے غافل ہو جائے. اگر آپ کو یاد ہو پچھلے ہفتے ایک بہت پاورفل حدیث کے سہارے میں گفتگو کی تھی ہم نے کہ اگر انسان خدا نخواستہ اپنے بچے کی تربیت سے غافل ہو جائے تو گویا عمل سے وہ اپنے رسول پہ تبرہ کر رہا ہے. اور یہ کوئی مسلمان جو ہے میرے خیال میں صحیح مسلمان یہ حدیث سن کے اس کے بعد کبھی بچوں کی تربیت سے غافل نہیں ہوگا. اور بچوں کی تربیت سے آپ غافل ہوں گے تو نقصان آپ ہی کو ہوگا، یعنی کسی آپ کے پڑوسی کو نقصان نہیں ہوگا، گھر میں آپ کو نقصان ہوگا. یہی بچے بڑے ہو کے کیونکہ آپ نے تربیت نہیں کی آپ ہی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے فرسٹ لیول پہ، آپ ہی کو تکلیف پہنچائیں گے فرسٹ لیول کیونکہ گھر میں آپ ہیں. ہو سکتا ہے بعد میں جا کے یہی آپ کے بچے معاشرے میں بھی نقصان پہنچائیں اور معاشرے والوں کو بھی تکلیف دیں، لیکن سب سے پہلی تکلیف آپ کو دیں گے، سب سے پہلا نقصان آپ کو ہوگا. اور بچوں کی تربیت میں بھی سب سے پہلا فائدہ آپ کو ہوگا، سب سے پہلا بینیفٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. یہ جو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ 25ویں دعا صحیفہ سجادیہ کی پڑھ کر آئے، اسی لیے کہ اس میں بینیفٹ آپ ہی کو ہو رہا ہے. اور دوسری میری ایک ریکویسٹ بھی تھی کہ کاغذ قلم لے کر آئے یا انشاءاللہ موبائلز میں پوائنٹس لے کے. بہت شکریہ ماشاءاللہ کاظم بھائی نے دکھا دیا کاغذ قلم. اسی طرح سسٹرز میں بھی اگر کاغذ قلم لے کر آئیں تاکہ انشاءاللہ وہ پوائنٹس لکھیں. ابھی مختصر جیسے میں نے کہا کہ یہ 25ویں جو دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی بہت کمال کی دعا ہے. اس میں مولا نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی ہے اور ہمیں میسج دیا ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کس انداز سے دعا کریں. اور اس میں ہمیں یہ سکھایا ہے کہ بچوں کی کن کن چیزوں پہ ہم غور کریں. اچھا، مومنین میں سے کون کون دعا پڑھ کے آیا ہے کم سے کم ابتدائی پیراگرافز؟ اثر بھائی. اور اسی طرح اگر اور ماشاءاللہ شیراز بھائی بھی پڑھ کے آئے ہیں، مدثر بھائی بھی ماشاءاللہ پڑھ کے آئے ہیں. سسٹرز میں سے کوئی پڑھ کر آئیں؟ اچھا، کچھ سسٹرز ماشاءاللہ پڑھ کے آئیں. تو میں کچھ سوالات پوچھوں گا کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک جیسے مجلس میں آپ سن کے چلے جاتے ہیں یہ والا سلسلہ یہاں پر نہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ آپ لوگ پڑھ کے آئیں اور پھر سوال جواب کا آخری 20 منٹ کا پورشن بھی اسی لیے ہے کہ انٹریکٹیو رہے انشاءاللہ. اثر بھائی جو پہلا بالکل حصہ ہے اس میں، اور پھر میں شیراز بھائی آپ کے پاس آؤں گا، پھر انشاءاللہ کچھ سسٹرز کے پاس جاؤں گا. مولا نے کہا ہے کہ خدایا بقا ولدی، اے میرے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اللہم ومن علی ببقاء ولدی. اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ آپ ٹرانسلیشن پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کو کیا میسج مل رہا ہے مولا کی طرف سے؟ بچوں کی جو سروائیول ہے، ان کی جو اصل ڈیسٹینیشن ہے، ان کو کہاں خدا کے ساتھ جو کنیکشن کرانا ہے اپنی زندگی میں، ان کو اس رستے پر لگانا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ صحیح رستے پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیراز بھائی آپ اس میں کیا فیل کر رہے ہیں کہ جب آپ نے ٹرانسلیشن پڑھا یہاں پہ امام نے کیا مقصد تھا امام کا یہاں پہ، یعنی آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ What a beautiful dua it is. And that just opened my eyes the way the wording starting from how the Imam is praying for his children from being in this world and education wise. Also how he wants them to protect them from the evil. This dua has everything in it from
from a young age to the when a person demise from the world. I think it's unbelievable, you know, there's so much detail in the dua of what our Imams asking for Allah subhanahu wa ta'ala. There's so much to talk about. Where do we start? माशाल्लाह. अच्छा, इसमें मेरा मेनली पहले वर्ड पे था कि अल्लाहुम्मा व मुन्ना अलैया बिबक़ाए वुल्दी. अच्छा, कासिम भाई हाथ उठा लें जी, बिस्मिल्लाह. इसमें किबला जो मुझे समझ में आया है इसमें कि परवरदिगार मुझे वो चीज़ें मुहैया कर, एक ऐसा माहौल मुहैया कर, इस तरह के मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दे कि मैं अपनी औलाद की तरबियत जो है वो कर सकूँ जैसा कि तू चाहता है. ठीक है. अच्छा, सिस्टर्स में से अगर कोई सिस्टर बताएं कि इस जुमले से क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों की. बुल्दी से इस तरह से मैंने मुराद लिया कि जैसे पेरेंट होना या वालिद होना, तो इसमें बका से मुराद लिया कि मेरी जो नस्ल है आगे उसमें ईमान रहे, वो बाअमल रहे, सौले रहे, और सिर्फ मेरी ही औलाद नहीं बल्कि मतलब बका का मतलब ये कि आगे नस्ल दर नस्ल वो सिलसिला उसमें कायम रहे. चलिए, बेहतरीन माशाल्लाह. बस मेरा यही मकसद है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह के साथ हम बढ़ें. दुआएं जो अहले बैत की हैं, जैसे आज जुमे में मैंने कहा था नफ्स को शिकस्त देने के लिए 8वीं दुआ सहीफ़ सजादिया की ये पढ़ें, ये 25वीं दुआ और वो 24वीं दुआ जो हमने मदर्स डे पे कहा था, ये दुआएं तर्जुमे के साथ पढ़ें. अब यहाँ पे जो पहला हिस्सा अल्लाहुम्मा व मुन्ना अलैया बिबक़ाए वुल्दी, इसका जो मैसेज मुख्तलिफ उलमा बताते हैं और मुख्तलिफ अभी मेरे पास तकरीबन इस दुआ की तकरीबन 10 जो हैं एक्सप्लेनेशन मौजूद हैं. तो उनको मैंने कुछ अरबी में कुछ फ़ारसी में मैंने देखा कि यहाँ पे मुख्तलिफ अहादीस से हमें क्या मिल रहा है. अगर उसको पूरे को खुलासा करूँ तो यहाँ पे ये मिल रहा है कि वालिदैन की ड्यूटीज़ में से, हालांकि हमारा मौजू तरबियत औलाद है, ठीक है ना, और तरबियत में हमें क्या नज़र आता है, अखलाकी तरबियत और इस्लाह और वगैरह. ये पहला हिस्सा ये बता रहा है कि ए मेरे अल्लाह मुझ पे एहसान फरमा और मेरी ये पहली दुआ कबूल फरमा. क्या कि मेरे बच्चों को, मेरी नस्ल को बका दे, यानी बाकी रख. तो ये मैसेज ये दे रहा है कि वालिदैन की एक ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों की हिफाजत करें. इसमें सारी हिफाजत आती है, फिजिकल हिफाजत भी आती है और इसमें स्पिरिचुअल हिफाजत भी आती है, अखलाकी हिफाजत भी आती है. वालिदैन पर बहुत ज़रूरी है. मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ. जब वो कोविड का ज़माना था, एक बाप बेचारे की वीडियो आई थी, वो हमने देखी थी. वो चीख चीख के अपने बेटे के जनाजे पे रो रहा था. अब उस अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर सका. क्या गलती की थी? उसने अपने बच्चे को वैक्सीन लगा ली थी और उसके बच्चे ने फौरन रिएक्शन दिखाया, वो मर गया और वो रो रहा था. अब इसकी ड्यूटी थी बच्चे की हिफाजत करना, लेकिन उल्टा ही बच्चे को कुएं में डाल के आया. ये अक्सर जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं, और हिफाजत के लिए आपको इल्मी मेयार की ज़रूरत है. कैसे? अक्सर माँ बाप जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने दवाई दे दी, वो बच्चे को खिला देते हैं, कभी कभी रिएक्शन हो जाता है. लेकिन जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं या थोड़े से बच्चों का ख्याल करने वाले, वो डॉक्टर तो देता है ठीक है, लेकिन एक मरतबा साइड इफेक्ट्स चेक कर लेते हैं. क्योंकि कई मरतबा डॉक्टर एक दवाई दे देता है, लेकिन उसको नहीं मालूम होता कि आपके बच्चे को मिसाल के तौर पर एक और बीमारी भी है और वो उसके साथ रिएक्शन दिखा के आपके बच्चे को नुकसान दे सकती है. तो अब ये आपकी ड्यूटी है, आप पर वाजिब है कि आप अपने बच्चे की हिफाजत करें, उसके जिस्म की हिफाजत करें नंबर 1, फिर उसके अकीदे की हिफाजत करें, उसको दरंदों से बचाएं, उसके ईमान की हिफाजत करें, उसके तकवा की हिफाजत करें, उसकी दुनिया की हिफाजत करें, उसकी आखिरत की हिफाजत करें. ये वालिदैन की ड्यूटी है कि बच्चे का कदम कदम पे ख्याल रखें. एक मिनट भी अपने बच्चे से गाफिल ना हो. अगर आप अपने बच्चे से गाफिल हो गए और आपके बच्चे को नुकसान हुआ, या अगर आपकी, क्योंकि ये आपके हाथ में एक अमानत है. बच्चा क्या है? अल्लाह की अमानत है. अब इसकी अल्लाह ने कहा ये मैं अमानत दे रहा हूँ, इसकी हिफाजत करो, इसका ख्याल रखो. जिस्म का भी ख्याल रखो कि जिस्म को कोई नुकसान ना दे. इसका क्या मतलब? यानी आप बच्चे को सारी वो ट्रेनिंग्स दें जो आजकल गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं ना, हम स्कूल में बच्चों को देंगे उनकी हिफाजत के लिए. ये उनकी ड्यूटी नहीं, ये आपकी ड्यूटी है कि तरीके से, होशियारी से अपने बच्चे की साइकोलॉजी समझते हुए अपने बच्चे को एक प्रोटेक्शन का तरीका सिखाएं. और शायद इसमें यह भी आ जाए कि आप अपने बच्चों को वो फन सिखाएं, वो चीज़ें सिखाएं जिससे बच्चा जो है अपनी हिफाजत कर सके. जब आप दुआ कर रहे हैं तो दुआ खाली ये थोड़ी है कि भाई मेरे अल्लाह मुझे पैसा दे और मैं मेहनत कुछ ना करूं. जब हम दुआ कर रहे हैं मेरे अल्लाह मेरे बच्चों को बाकी रख, मेरे बच्चों को बका दे, तो उस बका के लिए आप मेहनत क्या कर रहे हैं?
تو یہ میں جو مختلف روایات اور علماء کے ایکسپلینیشنز کا آپ کو خلاصہ اگر بتاؤں، گرچہ جس میں یہ میں نے کہا نا 10 اس کی ایکسپلینیشن ابھی میرے پاس اس میں موجود ہے، اگر میں صرف اسی جملے پہ گفتگو کروں تو ہمارے یہ پورے 12 کے 12 سیشن اسی میں چلے جائیں گے. تو میں صرف اشارہ کر کے آگے لے جانا چاہ رہا ہوں گفتگو کو کہ بقائے ولدی، یعنی جب ہم دعا کر رہے ہیں میرے اللہ میرے بچوں کو باقی رکھ، تو اس بقا کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، اس بقا کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. بغیر کوشش کے کچھ نہیں ہوگا. اور دیکھیں تربیت اولاد میں اب انشاءاللہ دوسرے جملے میں جاتے ہیں، وَبِإِصْلَاحِهِمْ، اور پھر وَبِإِمْتَاعِ بِهِمْ. یہ وہ جملہ ہے جس میں شاید آپ لوگ تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو جائیں. تو یہاں پہ مولا نے کیا کہا کہ بقا، بچوں کی بقا کی دعا. اب دیکھیں قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کیا کرو؟ خود کو بھی اور اپنے اہل کو بھی، بچوں کو آگ سے بچاؤ. قُو. اچھا اب یہاں پہ 2 باتیں نظر آ رہی ہیں. اسلام اکثر کہتا ہے کہ دوسروں کے بارے میں سوچو پہلے. دعا کے بارے میں نے شب جمعہ کو بھی کہا تھا کہ عبداللہ ابن جندب کہہ رہے تھے کہ میں دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں، جب میں دوسرے کے لیے دعا کروں گا تو 1,00,000 مرتبہ زیادہ اللہ مجھے عطا کرے گا. ہر جگہ پہ کہہ رہے دوسرے کو زیادہ سوچو، پرائرٹی دوسرے کو دو. یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اسلام اللہ کہ بھائی اپنے کو بچاؤ پھر اہل کو بچاؤ. اچھا یہاں پہ کیا وجہ ہے؟ علماء کہتے ہیں یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ خود کو بچاؤ، بقا کی گفتگو ہو رہی ہے کہ اب خود کو بچاؤ سے کیا مطلب کہ کیا پہلے میں خود کو بچاؤں پھر اپنے بچے کو بچاؤں؟ بھائی ٹیکنیکلی تو یہ ہوتا ہے جب آگ لگتی ہے خدا نخواستہ گھر میں تو میں خود کو پہلے نہیں بچاتا، پہلے بچے کو بچاتا ہوں. ایسے ہی ہے نا، آپ سب ماں باپ ہیں، آپ کیا کریں گے؟ اگر آگ لگے آپ کا ہاتھ جلے تو جلے، آپ بچے کو بچائیں گے نا. لیکن یا اللہ کر قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بچاؤ بعد میں اہل. پہلے کہتا ہے قُوا أَهْلِيكُمْ وَأَنفُسَكُمْ نَارًا، بچوں کو بچاؤ پھر خود کو بچاؤ، بیوی کو بچاؤ. یا اگر پہلے خود کو بچاؤ، کیا مطلب؟ کیونکہ یہاں تربیت کا معاملہ بھی ہے، ایک تو فزیکل، دوسرے یہاں تربیت کا معاملہ بھی ہے. دیکھیے آپ اگر اپنے بچے کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، میں اگر اپنے بچے کو تربیت کرنا چاہتا ہوں، اس میں پہلے میں نے ایک رول ماڈل بننا ہوگا. ایک بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے بڑے اچھا جملہ کہا، مشہد کے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں، بچے تمہارے کبھی ویسے نہیں ہوتے جیسے تم چاہتے ہو، بلکہ بچے تمہارے ویسے ہوتے ہیں جیسے تم ہوتے ہو. کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ بچے کا بات کرنے کا انداز جیسے دیکھتے بچے کو نہیں پہچانتے، امام بارگاہ میں آ گیا، اس کے بات کرنے کے انداز سے کہتے تم فلاں کے بیٹے لگ رہے ہو، ہے نا، کیونکہ آپ اس کے دوست تھے، آپ کا دوست تھا، وہ آپ کی سہیلی تھی، تو آپ کو اس کے بات کرنے کا انداز معلوم تھا. وہ جو ہے بچے نے ماں باپ سے اڈاپٹ کیا اور آپ سے سیکھ لیا. اور کبھی کوئی بدتمیز بچہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ فلاں کا بچہ لگ رہا ہے. یہ بچے جو ماں باپ سے سیکھتے ہیں. تو قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے اپنی تربیت اچھی کر لو. فرسٹ موٹیویٹ یور سیلف دین موٹیویٹ ادرس. ہم اگر تربیت اولاد کے لیے ماشاءاللہ آگے بڑھے ہیں تو ہم پہلے اپنی تربیت کریں. بچہ ہمارا ہم اس کے رول ماڈل ہم سے سیکھے گا. ہاں وہ الگ بات ہے جب تھوڑا بڑا ہو جائے گا، جب وہ دیکھے گا کہ بھائی ماں باپ اتنے تربیت والے نہیں ہیں، تو وہ اس کے بعد کیا ڈیسائیڈ کرے گا وہ الگ بات ہے. یا وہ ماں باپ سے بہتر ہو جائے گا. جیسے کئی ایسے ہیں جو ماں بے حجاب ہے لیکن بچی با حجاب ہے، جب اس نے ڈسکور کیا کہ ماں نے تو صحیح تربیت نہیں کی تھی، یا باپ مثال کے تو داڑھی شیو کرتا تھا، بچہ داڑھی والا اور نیک نمازی والا، وہ الگ بات ہے. بڑے ہونے کے بعد، عقل کے آنے کے بعد، عقل کے رشد کے بعد بچہ جو ہے یا پھر بہت نیک بن جائے گا یا پھر شاید بہت گمراہ بن جائے، وہ ایک الگ سچویشن. لیکن جب تک 13 14 15 سال تک کا بچہ پہنچ رہا ہے تب تک بچہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو دیکھتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے اور آپ سے سیکھتا ہے. تو آپ نے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ان کے فزیکل حفاظت کرنی ہے اور اسی طرح ان کی کیا نام ہے اسپریچول حفاظت کرنی ہے. اچھا یہ ایک جملہ ہو گیا. دوسرا جملہ وَبِإِصْلَاحِهِمْ، اور خدایا ان کی اصلاح کی دعا. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کرو. آج آپ ماشاءاللہ ماں باپ ہیں، اپنے بچوں کی اگر آپ سے پوچھوں، آپ سب سے اگر انٹرویو لیا جائے کہ آپ اپنے بچے کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ کہیں گے بالکل. پریکٹیکلی نہیں کرتے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہی تربیت اولاد کا ہمارا عشرہ تھا 2022 میں. تو جھڈیال ایک شہر ہے چکوال کے ساتھ، وہاں پہ ایک مومن آیا مجلس کے بعد. اس نے کہا قبلہ آپ نے بڑی کمال کی بات کہی. میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اکثر ہم نے دیکھا، اکثر یہی نظر آتا ہے اور آپ لوگ اس کو پریکٹیکلی فیل بھی کریں گے کہ آپ لوگ بچے کو اسکول کے لیے یوں زبردستی اٹھاتے ہیں بیڈ سے
جب کوئی بچہ بہت دیر میں سوئے, کبھی کسی کے دن جشن ہو یا گھر میں مہمان آئے, تو آپ بچے کو زبردستی اٹھاتے ہیں, بیٹا علیکم السلام, بیٹا اٹھو اسکول, بیٹا اٹھو اسکول. آپ سب نے اپنے بچوں کو اسکول کے لیے یوں زبردستی اٹھایا ہے. کبھی تو بچہ شوق سے خود اٹھ جاتا ہے, لیکن جو بچے آپ کے شوق سے نہیں اٹھتے, آپ نے ان سب کو زبردستی اٹھا کے اسکول بھیجا ہے. مختلف وجوہات ہیں. ایک وجہ کیا ہے, آپ کے یہاں کتنے پاؤنڈ فائن لگتا ہے؟ 60 پاؤنڈ. اگر ہر دن بچہ اسکول نہ جائے کتنے پاؤنڈ کا فائن ہے؟ 50-60 پاؤنڈ. تو اب یہ آپ کے ذہن میں خوف ہے کہ بھائی یہ 60 پاؤنڈ کا فائن لگ جائے گا. تو اور مختلف دیگر وجوہات ہیں کہ بھائی اگر بچہ اسکول نہیں گیا تو اسکول سے کال آ جائے گی, یہ آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, تو آپ بچے کو بھیجتے ہیں. یا کچھ وجہ بھی نہ ہو تو آپ اس لیے بھیجتے ہیں بچہ جا کے پڑھے گا, لکھے گا, پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب. ہاں, یہ بچے کو شوق دلاتے ہیں نا. تو بھائی آپ بچے کو اٹھاتے ہیں, پڑھے گا, یا خوف ہے فائن کا, مختلف بچے کو یوں زبردستی اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں. جتنے ماں باپ بیٹھے ہیں, کتنے ماں باپ اپنے نابالغ بچوں کو اس طرح سے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں؟ ماشاءاللہ ایک مومنہ نکاح میں اٹھاتی ہوں, لیکن بہت تعداد میں اگر دیکھا جائے تو بہت کم نظر آئیں گے جو اسی انداز سے جیسے اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں نا, اسی انداز سے نماز کے لیے نابالغ بچوں کو اٹھائیں. بالغ کو پھر بھی ایک ہوتا ہے کہ ماں باپ ڈرتے ہوں بچے کی آخرت کی, نابالغ کہتے چلو بچہ ہے سونے دو. جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو ایک مومن جڑیال والا آیا, اس نے مجھے کہا مولانا آپ نے بات تو کمال کی کہی. پھر اس نے ایک مثال دی جو مجھے بڑی اچھی لگی. اس نے کہا مولانا آپ نے تو فجر کو اٹھانے کی بات کہی نا, میں آپ کو ایک اور جملہ کہتا ہوں. اکثر ہمارے یہاں جب راتوں کو گھر میں مہمان آتا ہے, لیٹ تک بیٹھا رہتا ہے, تو ہم بچے کو ایک جملہ ضرور کہتے ہیں, بچہ سو جاؤ کل اسکول ہے, بچہ سو جاؤ کل اسکول جانا ہے. کہا کہ مولانا مجھے کبھی یاد نہیں آیا کسی نے کہا بیٹا جلدی سو جاؤ فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے. دیکھیں آپ سب کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کرو اصلاح کرو, اور ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن کدھر اصلاح؟ آپ کی زبان میں, جملے میں, لائف اسٹائل میں یہ نظر نہیں آ رہا بیٹا سو جاؤ صبح نماز پہ اٹھنا ہے, اے بیٹا سو جا کل اسکول پہ جانا ہے. یعنی آپ کا یہ وے آف تھنکنگ, وے آف ٹاکنگ بتا رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں نماز کی پرائرٹی سیکنڈ تھرڈ لاسٹ میں ہے, اور فرسٹ پرائرٹی اسکول ہے. اور یہ سنیے, یہ جو دوسرا جملہ اس پہ میں خود گفتگو کروں گا, تیسرے میں پھر آپ سے دوبارہ پوچھوں گا کہ وہ اصلاح ہے, خدایا میرے بچوں کی اصلاح فرما. اگین جب میں دعا کر رہا ہوں کہ میرے اللہ مجھے رزق دے تو اس کے لیے محنت کرنی ہے. جب میں کہہ رہا ہوں میرے اللہ میرے بچوں کی اصلاح کرے, اس کے لیے میں نے محنت کرنی ہے. کیا محنت کرنی ہے؟ کم سے کم پریکٹیکلی میں نے پہلے پریکٹس کرنی ہے ہر چیز. جیسے میں اکثر جمعوں کے خطبوں میں بتاتا ہوں کہ جو چیز ہمارے والد محترم نے ہمیں سکھائی, کرنے کا حکم دیا, پہلے خود کیا, ہم نے پہلے ان کے لائف میں عمل میں دیکھا. تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے بابا ہمیں تو کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور آپ خود نہیں کہتے. نہیں, بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی کہہ رہے ہیں, یا جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام وہ نیا شروع کر رہے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا نمبر بھی آنے والا ہے, ہمیں بھی کہیں گے, ہمیں بھی موٹیویٹ کریں گے. پریکٹیکلی آپ ان کے لیے پریکٹس کریں. اصلاح جب آپ دعا کریں میرے بچوں کی اصلاح. اور سنیے یہ حدیث سنیے, اگر میں اور آپ اپنے بچوں کی اصلاح سے غافل ہو گئے, اگر میں اور آپ اپنے بچوں کی اصلاح سے غافل ہو گئے, دنیا کے لیے تو آپ سب اپنے بچے, ماشاءاللہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے؟ ماشاءاللہ مولانا GCSE کر رہا ہے, ماشاءاللہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ مولانا BA کر رہا ہے, آپ کی بچی ماشاءاللہ ڈینٹسٹ بن رہی ہے, آپ کا بچہ ماشاءاللہ ابھی ماسٹرز کر رہا ہے, آپ کا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھی جاب کر رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو دنیاوی معاملات میں اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں, اتنا آگے بھیجتے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. حالانکہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنے بچوں کو اتنا موٹیویٹ کرو کہ تم پیدا ہونے سے لے کر مرنے دم تک مسلسل عالم بنتے رہو, پڑھتے رہو. یہاں بھی ہوتا ہے اے لیول کر لیا, جاب مل گئی, کام نہیں مل گیا, بس چلا کوئی بات نہیں, ختم. نہیں, مسلسل انشاءاللہ کہ آپ کے بچے PhD کریں, بہت اچھی بات ہے, ڈاکٹرز بنے, بہت اچھی بات ہے. اس کمیونٹی میں ہمارے پاس مثال کے طور پر ڈاکٹرز انجینئرز بہت کم ہیں, بہت زیادہ ہونا ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنی آپ موٹیویشن دیتے ہیں بچوں کو کہ ڈاکٹر بنو, کیا نام ہے, ڈینٹسٹ بنو, اے لیول کر لو, کیا نام ہے, BA MA کر لو, PhD کر لو, اتنی موٹیویشن دین کے لیے نہیں کرتے. اتنی عادت ہم اپنے بچوں کو دعائے ندبہ پڑھنے کی نہیں دیتے. کتنے ماں باپ ہیں جو ہر جمعے کو اپنے بچوں کو ایک میں نے پچھلے ہفتے اپنے مشہد والا واقعہ سنایا تھا نا کہ دعائے ندبہ مہدیہ کا واقعہ, کہ بابا نے اتنی ہمیں موٹیویشن دلایا, اتنا شوق دلایا, اور مختلف طریقوں سے اتنی مرتبہ لے گئے کہ اب مشہد میں جاتے ہیں تو وہ دعائے ندبہ ہم اگر اٹینڈ نہ کریں, کیوں نہیں اٹینڈ کی. کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے ایسی عادتیں بچوں کو دلائی, اور اگر نہیں دلائیں, اب سوال یہ آتا ہے
اگر ایک ماشاءاللہ مومنہ نے کہا کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ دلا رہی ہیں، لیکن اگر نہیں دلائیں، اب سنیے قیامت کے دن کیا ہوگا. قیامت کے دن جب آپ کے بچے، اللہ نہ کرے کسی کے بچے، جس ماں باپ نے اپنے بچے کی اصلاح نہیں کی، جس ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت میں کمزوری دکھائی، سستی دکھائی، غفلت دکھائی، قیامت کا دن ہوگا، اعمال نامہ اس کو ہاتھ میں دیا جائے گا. جوان دیکھے گا گناہ، جوان دیکھے گا برائی، جوان دیکھے گا کہ نامحرم کے ساتھ چیٹنگ، جوان دیکھے گا کہ غلط کام، تو اب اسے پتا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ مجھے جہنم میں جانا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب جوان کو جب جہنم کی طرف لے جانا چاہیں گے تو جوان چیخے گا، خدایا مجھے نہ لے جا. اگر لے جاتا ہے تو اکیلا نہ لے جا. یہ وہ جملہ ہے ان ماں باپ کے لیے جنہوں نے محنتیں کی اپنے بچوں کے لیے. پیسے کمائے، کیوں بھائی کیوں پیسے کما رہے ہو؟ تاکہ بچے کی اچھی زندگی ہو. اسی لیے بچے سے ملنے کا بھی ٹائم نہیں ہے. بچے کے لیے کما رہے ہو لیکن بچے سے ملنے کا بھی ٹائم نہیں ہے، مسلسل کما رہے ہیں. اچھا جی، بچے کو اچھے اسکول بھیجا، محنت کی، اس کے خرچے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کیا خرچے نہیں ہیں تو دیگر ممالک میں بہت خرچے ہوتے ہیں، آپ کیا چلو بعد میں سلسلہ ہو جاتا ہے، لیکن ساری محنت آپ نے بچوں کے لیے کی. قیامت کے دن آپ کا بچہ کہے گا کہ اللہ جہنم ہے نا، اب عذاب ہے، اللہ مجھے اکیلا نہ لے جائیے، ماں باپ کو بھی ساتھ لے جائے. کیوں؟ کیونکہ خدایا انہوں نے مجھے اسکول، کالج، یونیورسٹی کا رستہ تو دکھایا، مگر مسجد، امام بارگاہ، دین اور دینداری کا رستہ اس انداز سے نہیں دکھایا، نہیں سکھایا. یہ لسٹ میرے گناہوں میں ہے نا اعمال نامے میں، یہ تو میں تو بچہ تھا، ماں باپ نے یہ کہا تھا یہ کام نہ کرنا، لوگ کیا کہیں گے، یہ کام نہ کرنا، لوگ برا مان جائیں گے، مگر ماں باپ نے یہ کبھی نہیں کہا یہ کام نہ کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا. ایسا ہے نا؟ اچھی بات ہے کہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ چلو جی لوگوں کے سامنے کچھ ادب اور احترام کے ساتھ رہیں، لیکن ہم اتنا لوگوں کو بڑا کے بچے کے سامنے دکھاتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہم پیچھے آ جائیں، یہ کہیں کہ بیٹا یہ تو ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے یہ کام نہیں کرنے چاہیے، لیکن ان لوگوں سے پھر اللہ ناراض ہوگا. ہم کہتے ہیں لوگ نہیں کر، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. کوئی نہیں کہتا کہ ماں باپ میں سے آ کے کہ بھائی اللہ کیا کہے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو یہی ہمارے بچے کل قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ خدایا ہمیں تو بھیج رہا ہے، ٹھیک ہے ان کو بھی ساتھ بھیجو، انہوں نے نہیں سکھایا. ہاں اگر جیسے میں نے پچھلے ہفتے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ مولانا نے کہا اگر آپ نے اپنے بچوں کو واجبات سکھائی، حرام سے روکا اور اسی طرح نیک کاموں کی ترغیب دی، پھر بھی اگر آپ کا بچہ غافل رہا اور غلط کام کیا تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ حضرت نوح کا بچہ بھی گمراہ ہوا تو حضرت موسیٰ سے کیا جائے، حضرت نوح کو تھوڑی سزا ملے گی، وہ بچے کو سزا ملے گی. 21 سال تک آپ نے فل فوکس رکھنا ہے، ایک لمحہ بھی غافل نہیں ہونا. پہلے 7 سال، دوسرے 7 سال، تیسرے 7 سال، اور اس سے پہلے پریگننسی، اور اس سے پہلے شادی کے انتخاب کا جو وقت ہے. اب یقیناً آپ سب جو شادی شدہ ہیں آپ کے لیے وہ ٹائم گزر چکا ہے، لیکن اس پہ مختصر میں ذکر کروں گا کہ اپنے بچوں کے لیے آپ جب ان کی شادی کے لیے انتخاب کرنے نکلیں تو وہ غلطی اگر خدا نخواستہ آپ کر بیٹھے تھے اپنے بچوں کے معاملے میں نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ شادی کی ہمارا معیار کیا ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی حسین ہو، لڑکا مالدار ہو، لڑکا کیا نام ہے اچھا گڈ لکنگ ہو، بینک بیلنس اچھا ہو، یا کیا نام ہے اس کا اسٹیٹس بہت بڑا ہو. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں نا شادی کے وقت. لیکن اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد، مولا کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ بیٹی کے رشتے کے لیے دعا فرمائیے. تو مولا نے کہا پتہ ہے رشتے میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، سستی تمہاری ہے، غلطی تمہاری ہے، تم ایسے کوئی رشتے ڈھونڈ رہے ہو کہ ایسا معیار ہو، ایسا معیار ہو. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی بچی کے لیے ایسا رشتہ ہو، لڑکے کے لیے ایسی لڑکی ہو. ہم بہت سے چھوٹے سے تھے، میرے خیال میں 6-7 سال کے تھے، ہمارے والد بزرگوار کے دوست کا بیٹا تھا، وہ 30 سال کا ہو گیا، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی. تو ہم چھوٹے تھے، ہم پوچھ رہے تھے بھائی کیا وجہ ہے. تو اس کی والدہ نے کہا کہ بھائی ہمارا بیٹا عجیب و غریب ہے، کہہ رہے کہ لڑکی کی آنکھیں ایسی ہوں، کان ایسے ہوں، ناک ایسے ہوں، پھر اس نے باربی ڈیزائن کی ہوئی تھی. اب وہ ایسی اس کو مل نہیں رہی تھی، اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی. اب سنائیں کہ اتنے سالوں کے بعد، ہماری شادی کے بعد اب اس کی شادی کوئی ہوئی ہے. اب جب ایسی آپ خواہشات رکھیں گے تو یہی معاملہ ہوا. تو ایک تو آپ کی پوری زندگی وہ جو جوانی کا ایک عرصہ ہے وہ ضائع ہو گیا، دوسرا خدا نخواستہ کتنے گناہ ہوئے. تو یہ ماں باپ نے بچوں کو تربیت دینی ہے کہ بیٹا انشاءاللہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو یہ خیال رکھنا کہ ایسی لڑکی تلاش کرو جس میں خوف خدا ہو، جس میں عشق خدا ہو. ایسا لڑکا تلاش کرنا جس میں خوف خدا ہو، جس میں عشق خدا ہو. ہاں وہ معیار اسلام نے منع نہیں کیا، حسن ہو، ظاہری مالدار ہو، اچھی بات ہے، لیکن وہ معیار نہیں اصلی. وہ ٹھیک ہے سائڈ بینیفٹس ہیں، اصلی معیار خوف خدا ہو، عشق خدا ہو. اچھا اب
ہم واپس آتے ہیں پھر اس دعا کی طرف، صرف 2-3 جملے پھر آپ کے سوالات کی طرف. اب اس دعا کا تیسرا جملہ اللہم ومن علی ببقاء ولدی، اس پہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے گفتگو کی. وباصلاحہم لی، اور تیسرا سمجھیے پیراگراف کا حصہ وبامتاعی بہم. اس پہ آپ لوگوں نے کیونکہ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہے، اگر تھوڑی مجھے کوئی ایکسپلینیشن بردرز میں یا سسٹرز میں سے کوئی بتا دے اس سے آپ لوگوں نے کیا سمجھا. وبامتاعی بہم، کچھ اگر آپ لوگوں نے اگر یہاں پر کسی نے پڑھا ہو اور ذہن میں، ہاں نہیں اس کی ٹرانسلیشن اسی لیے میں نے کہی کہ آپ لوگ ٹرانسلیشن پڑھ کے آئے تاکہ وہ آپ کو اس کا کچھ مطلب، یہ سب سے سخت سوال ہے یہ، میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں. فرمایا میرے اللہ میرے بچوں کی بقا کی دعا، میرے بچوں کی اصلاح کی دعا، اور پھر فرمایا میرے اللہ میرے بچوں سے مجھے فائدہ عطا کر. یہ کمال کا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بچوں کا فائدہ، یہاں پہ مولا سمجھا رہے ہیں کہ یہاں ڈبل سائڈ فائدہ ہے. بچوں کے فائدے کے بارے میں سوچنا ہے، لیکن بچہ ایک نعمت ہے، ماں باپ کا فائدہ ہے بچہ کا. خدایا بچوں کے ذریعے سے مجھے فائدہ دے. اب میں یہاں پہ کچھ حدیثیں پڑھوں گا، چوتھے سرکار سے حدیث ہے. انہوں نے فرمایا من سعادت الرجل ان یکون لہ ولد یستعین بہم. یہ مرد کی خوش بختی ہے، یعنی ماں باپ کی خوش بختی ہے کہ ان کے پاس ایک بچہ ہو جس بچے سے وہ مدد لے سکیں، جو ان کا سپورٹر ہو، جو ان کا ساتھی ہو. اب ہم نے یعنی اس کا کیا مطلب، یعنی بچے کو ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ میرا سپورٹر ہو، میرا ساتھی. یہ جو پولیس کا نمبر دے کے پہلے دن ان کو میسج دیتی ہے کہ بھائی یہ تمہارے کچھ نہیں، یہ کچرا ہے، ہم ہیں تمہارے سب کچھ. لیکن مولا کیا کہہ رہے ہیں، دعا کرو کہ میرے بچے میرے ساتھی ہوں، میرے سپورٹر ہوں، بچوں سے مجھے فائدہ ملے. پھر سنیے مولا علی نے کیا فرمایا. مولا نے کہا جب بچہ بیمار ہوتا ہے نا، انہو کفارۃ لوالدیہ. اس میں دو میسج آ رہے ہیں. ایک کہ جب آپ کا بچہ بیمار ہو گیا، اس بچے کی بیماری سے آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو رہا ہے، یہ فائدہ مل رہا ہے. لیکن دوسرا سوال کیا، جب آپ کے بچے بیمار ہو رہے ہیں تو خیال کیجئے اس کا مطلب یہ کہ آپ کی سزا بچے بھگت رہے ہیں. یہ بھی دیکھیں نا دوسری سائڈ سے کہ آپ کا بیچارہ مظلوم چھوٹا سا بچہ 2 سال 4 سال کا، اس کو آپ کی سزا مل رہی ہے آپ کی غلطیوں کی وجہ سے. اس اینگل سے بھی اگر دیکھا جائے تو ماں باپ خیال رکھیں، جب آپ صاحب اولاد ہو گئے اب کوشش کریں کہ گناہ اور خطا نہ ہو. ایک تو تربیت لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کا بچہ آپ سے سیکھے گا، اور دوسرا آپ کی سزا آپ کے بچے کو مل رہی ہے. پھر رسول خدا سے فرمایا کہ الولد الصالح ریحان من ریاحین الجنہ. آپ کو فائدہ مل رہا ہے، جنت کی خوشبو ہے صالح اور نیک بچہ. پھر فرمایا چھڑے سرکار نے ان اللہ عز وجل لیرحم الرجل لشدت حبہ لولدہ. اگر آپ کو اپنے بچے سے بہت محبت ہے تو اس محبت اولاد کے صدقے میں اللہ آپ پہ رحمتیں نازل کرتا ہے. اب یہ جملہ سمجھ میں آیا کیا فرمایا، اے میرے اللہ وبامتاعی بہم، بچوں سے مجھے فائدہ دے. اب ایک اور فائدہ سنیے، کاکثروا من قبلۃ اولادکم. گھر جا کے اس پہ عمل کیجئے گا. کہا اے لوگوں اپنے بچوں کو زیادہ چوما کرو. اب ہوتا یہ کہ بچپنے میں تو پھر بھی ہم لوگ چوم لیتے ہیں، جب 2 4 سال 5 سال 6 سال 8 سال کا بچہ، جب 14 15 سال کا ہو گیا، جب بڑا ہو گیا تو ہم کم چومتے ہیں. نہیں، بچوں کو زیادہ چوما کرو. حدیث میں فرمایا کہ ہر چومنے پر، ہر بوسے پر، ہر کس پر جو آپ اپنے بچے کو چومتے ہیں اللہ جنت میں 500 سال کا گھر عطا کرتا ہے. آپ دیکھیے گھر جا کے آپ 100 مرتبہ چومیے بچے کو تو کتنے آپ کے گھر بن جائیں گے. یہ ہے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ میرے اللہ میرے بچوں کے ذریعے سے مجھے فائدہ عطا کر. اب دیکھیے یہ والی روایت، اور پھر ہم تھوڑا سا 1-2 باتیں سنا کے آپ کے سوالات کی طرف جاتے ہیں. 11ویں سرکار سے روایت، مولا نے کیا فرمایا، ایک شخص آیا مولا کے سامنے اور مولا نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تم 65 ایئرز 1 month اور 2 days کے ہو. 65 سال 1 مہینہ اور 2 دن تمہاری عمر ہے. اچھا وہ شخص، اس زمانے میں تو کیلکولیٹر تھا تو نہیں، لیکن کبھی کبھار بعض قدیمی لوگ جو ہیں ان کے بزرگ جو ہیں وہ لکھ لیتے ہیں تاریخیں. روایت کے مطابق کہ اس شخص کے پاس ایک دعا کا ایک دفترچہ تھا جس پہ اس کی ایج لکھی ہوئی تھی کہ کس دن کس ٹائم پہ پیدا ہوا تھا.
اس کی ماں نے لکھا ہوگا, کسی بزرگ نے لکھا ہوگا, وہ اس کے پاس تھی. اس نے چیک کیا تو ایگزیکٹ. اب اس کو تو چیک کرنے کی ضرورت پڑی, لیکن ہمیں تو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ جب امام نے کہہ دیا تو ایگزیکٹلی وہی ہوگا, چاہے ڈائری پہ کچھ اور لکھا ہو, لیکن ہوگا وہی جو امام نے کہا. اچھا, اب 65 سال 1 مہینہ 2 دن کا شخص, امام نے اس سے پوچھا کیا تمہاری اولاد ہے؟ اس نے کہا نہیں میرے بچے نہیں. اب یہاں پہ بہت سارے میسیجز ہیں. 65 سال کا بڈھا جسے ہم کہتے ہیں, امام نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں بچہ دے. اب دعا سنی, اللہم ارزقہ ولدا یکون لہ عضدا, اللہ اس سے بیٹا عطا کر, بچہ عطا کر کہ وہ اس کے لیے بازو بنے. کیا مطلب؟ بعض لوگ 40 سال کے بعد کہتے ہیں مولانا اب تو بس بچے کیا کریں گے, اب تو ہم بوڑھے ہو گئے. امام کہیں 65 سال کے بعد بھی تم جوان ہو, کہ بوڑھے نہیں ہو. اور دوسری بات کہ بچہ جو ہے بازو ہے. بچہ کیا ہے؟ بازو. یہ اس سے فائدہ مجھے ملے گا. اب اس میں بچے بیچارے کی اگر آپ نے تربیت نہیں کی اور یہاں کی گورنمنٹ نے تربیت کر لی تو وہ آپ کا بازو نہیں بنے گا, لیکن بازو کاٹے گا ضرور. وہ آپ کو نقصان دے گا, دنیا میں بھی نقصان دے گا, آخرت میں بھی نقصان دے گا. آپ نے کیا سنا, آپ ہی کا بچہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا. تو کوشش ہم نے کرنی ہے تربیت کریں. اب تربیت کا آغاز کب سے ہو؟ اب تربیت ہم کب سے شروع کریں, اور انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم گفتگو کریں گے کہ تربیت کا آغاز کہاں سے ہو, کس انداز سے ہو, اور وہ ساری ٹیکنیکس بھی بیان ہوں گی. جہاں جہاں پہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی, کسی بات میں کنفیوزمنٹ رہی, تو آپ انشاءاللہ جو تقریباً ابھی 20 منٹ آپ کے شروع ہو جائیں گے, 10 منٹ کے بعد اس میں آپ انشاءاللہ اپنے سوالات پوچھیے گا. تربیت کا جو سب سے پہلا مرحلہ علماء بتاتے ہیں, ائمہ اطہار بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جب شادی کا انتخاب ہو, جب لڑکی یا لڑکے کا انتخاب ہو, جب شادی کا ارادہ ہو, اس وقت ہمارے معیارات کچھ اور ہوتے ہیں. اب ہمارے بچوں کے لیے بہترین مثال ہے, میں نے کہا آپ سب شادی شدہ ہیں تو یہ بات جو ہے آپ پہ زیادہ لاگو نہیں ہوتی. تو اب آپ کے بچوں کے لیے آپ اس پہ فوکس کریں کہ کس طریقے سے آپ کے بچے کا انتخاب جب اپنی اسپاؤس کا, بیوی یا میاں کا کریں تو کس انداز سے کریں. آپ نے نام سنا ہوگا محمد حسین طباطبائی. ہم چھوٹے تھے, وہ تقریباً ہمارے ہم عمر ہیں, اس وقت بھی وہ 4-5 سال کے تھے جب ہم 9-10 سال کے تھے شاید. تو یہیں لیسٹر سے ان کو پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ملی ہے 7 سال کی عمر میں. بریڈ فورڈ بھی آئے تھے ماشاءاللہ, بتا رہے ملاقات بھی انہوں نے کی ہے ماشاءاللہ. ان کا کمال کیا تھا, چھوٹا سا بچہ, حافظ قرآن تو بہت زیادہ تھے, لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ وہ صفحہ قرآن کا کھولتے تھے اور جناب ان کو بتاتے تھے اس کے بعد والا صفحہ پڑھیے, اس کے بعد والا صفحہ پڑھیے. اور ان سے کبھی بھی گفتگو کرتے تھے اس زمانے میں تو وہ قرآن سے جواب دیتے تھے. آپ سوال پوچھتے تھے, وہ قرآن سے جواب دیتے تھے. بڑے پیارے انداز, ان کی ویڈیوز موجود ہیں بچپنے کی. بلکہ ابھی بھی پچھلے سال ایک پروگرام ہوا تھا قرآن کا ایران میں, تو ان کو بلایا تھا ان کے بچوں کے ساتھ. تو اس میں بھی انہوں نے ابھی تک انہوں نے وہی معیار رکھا ہوا ہے کہ جب ان سے قرآن سے کوئی سوال پوچھنا چاہے تو جو سوال پوچھے قرآن سے جواب دیں. اچھا, محمد حسین طباطبائی کو یہ کمال کیسے ملا؟ محمد حسین طباطبائی کے ماں باپ نے جب شادی کی تھی تو انہوں نے حق مہر میں حفظ قرآن رکھا تھا. میں نے کیا کہا, تربیت کب سے ہوتی ہے؟ تب سے جب سے آپ شادی کے ارادے سے نکلیں. انہوں نے کہا ہم دیکھیں یہ دنیاوی ساری جو رنگینیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ لمیٹڈ جو ہوگی, رسم و رواج مختصر رکھیں گے, لیکن مین ہمارا فوکس یہ ہوگا کہ ہم بچوں کو ایسا بنائیں کہ وہ دنیا میں ایک یونیک مثال بنے. اس کے لیے پہلے ہم نے خود کو اس معیار تک پہنچانا ہے. اب جناب ان کی منگنی ہو گئی, ان کی شادی نکاح ہو گیا, ان کی شادی ہو گئی, یہ میاں بھی دونوں قرآن حفظ کر رہے ہیں. میاں بھی دیکھیے جب آغاز قرآن سے ہوا تو اب دیکھیے کہ 2, 2.5, 3 سال کا بچہ تھا, ہم پڑھ رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین, بچہ کہہ رہے الرحمن الرحیم, 2, 2.5 سال کا بچہ. تو انہوں نے کہا وہاں ہم نے ڈسکور کیا, کیونکہ جس میں نے کہا جب 3 سال ہے, 9 مہینے جو بچہ پیٹ میں اور جو 2 سال جو بچہ دودھ پیتا ہے, پچھلے ہفتے اس پہ اشارہ کیا کہ یہ 3 سال جو اس میں بچے کو آپ جو سکھانا چاہے سکھا سکتے ہیں, پوری تھیوری سکھا سکتے ہیں, نارمل چیزوں کی نہیں, ڈاکٹری کی تھیوری پڑھا سکتے ہیں. یہ ریسرچ انشاءاللہ بتاؤں گا آگے کہ بچے کو پیٹ میں آپ ڈاکٹری کی تھیوری پڑھا سکتے ہیں, پریکٹیکل آگے بعد میں کریں. آپ کیا چاہتے ہیں آپ کا بچہ بڑا ہو کے کیا بنے, تو وہ انشاءاللہ اس کی پلاننگ میں جب گفتگو ہوگی وہاں پہ گفتگو کریں گے.
انہوں نے تو ارادہ کر لیا تھا, عمل بھی شروع کر لیے, بے عمل نہیں تھے, لیکن انہوں نے 2-2.5 سال کے بعد ڈسکور کیا کہ اچھا ہمارا بچہ قرآن کا حافظ بن چکا. پھر انہوں نے اور اس پہ کام کیا, پریکٹس کی, اور بچہ محمد حسین طباطبائی کی طرح دنیا کا ایک عجوبہ, ایک ہیرو بنا. اچھا یہ سب لوگ کر سکتے, آپ بھی کر سکتے. یہ لوگ کوئی فرشتے تو تھے نہیں, ہمارے طرح کے عام انسان تھے, نارمل, لیکن انہوں نے محنت کی. انہوں نے شادی کا پرپس رکھا کہ بھائی شادی کا پرپس جو دنیاوی ساری رنگینیاں وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, وہ ایک جسم کا تقاضا اللہ نے دیا, لیکن اصل شادی کا پرپس کیا ہے کہ ہم آئندہ کی جو نسل بنا رہے ہیں نا وہ ایسی ہو جو خادم و نوکر امام زمانہ. اس پہ ایک واقعہ میرے خیال میں میرے پاس 3-4 منٹ ہیں, آپ کے سوال جواب کا تھوڑا ٹائم کم ہو جائے گا, یہ واقعہ بھی آپ کو سنا دوں. تقریباً 2 سال پرانا واقعہ ہے. ایک کراچی کا لڑکا, اس نے یہی کیا. جب شادی کا وقت اس کا آیا, اس نے اپنے والدین سے, لمبا چوڑا واقعہ میں مختصر کر کے پیش کرتا ہوں, اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ اماں ابا جہاں بھی آپ کسی بھی لڑکی کو پروپوز کرنے جا رہے ہیں 1-2 چیزوں کا خیال رکھیں. نمبر 1 یہ دیکھیں کہ اس میں خوف خدا ہے یا نہیں, عشق خدا ہے یا نہیں, عشق اہل بیت ہے یا نہیں. نمبر 2 میں نے خط لکھا ہوا ہے کہ جس کو بھی آپ پروپوز کرنے جائیں میرے لیے اس کو جا کے خط دیجیے گا. اب پاکستان کا ماحول, خط دینا لڑکے کی طرف سے, وہ دیندار گھرانا, تو ماں باپ برا مان گئے. تو اس نے کہا آپ خط پڑھ لیں. جب خط پڑھا, کیا لکھا تھا؟ یہ لکھا تھا کہ اے اللہ کی بندی, میں تو جانتا نہیں آپ کو اور آپ بھی مجھے نہیں جانتی, لیکن جو معیار میں نے کہا اس معیار کے مطابق ماں باپ نے آپ کو چنا ہے, تو یعنی آپ میں خوف خدا اور عشق اہل بیت ہوگا. لیکن ایک میرے کچھ سوالات ہیں. کیا آپ اتنی خوف خدا رکھنے والی ہیں کہ آپ کے دل میں اتنا عشق خدا اور اہل بیت ہے کہ آپ کی زندگی بھی انہی کی طرح گزر رہی ہے؟ کیا آپ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی طرح وہ حیا کا لیول, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ, کیا اس حیا کے لیول پر ہیں کہ وہ اندھے صحابی کے سامنے بھی نہیں گئیں؟ کیا آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی طرح اس حیا کے لیول پر ہیں کہ یہودی پڑوسی نے کہا کہ ان کی آواز کو کبھی اس نے نہیں سنا؟ اچھا, کہ آپ امام زمانہ کی خاطر نماز تہجد پڑھنے والی ہیں؟ اور جو آخری تھا نا وہ بڑا سخت تھا. کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو امام زمانہ کا نوکر, غلام, عاشق بناؤں, اور ایسا امام کا غلام بناؤں کہ اپنی جان امام پہ قربان کریں. کہ آپ ایسے بچے تربیت کر سکتی ہیں کہ وہ اپنی جان امام پہ قربان کر دیں. اور کیا آپ کے اندر ایسی ہمت ہے جو بی بی رباب میں تھی اور کربلا کی ماؤں میں تھی؟ دیکھیے یہ ہے کہ زندگی کا آغاز کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مجھے ایسی باحیا لڑکی چاہیے کہ آپ ایسی باحیا, کیونکہ میری بچیاں جو ہیں وہ تمہارے پاس سے میرے پاس آئیں گی. اگر تم باحیا ہوگی تو میری بچیاں باحیا بنیں گی, اگر تم بے حیا ہوگی تو ظاہر ہے بے حیا ماں کی بچی کہاں باحیا بنے گی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی جب لڑکی لینے جاؤ تو اس کی ماں کو دیکھو کہ بھائی ماں میں کیا اخلاق ہیں, کیا حیا ہے, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. اور لڑکا دیکھ جائے اس کے باپ میں دیکھو, ہو سکتا ہے کہ ماں سے کوئی لڑکا لے لے بری عادت یا اسی طرح لڑکی, لیکن جو بالکل قریبی بچہ باپ سے سیکھتا ہے بچی ماں سے سیکھتی ہے. کیا تم میں حیا ہے؟ کیا تم میں وہ بی بی زینب اور بی بی زہرا والی حیا ہے؟ کیا نماز شب پڑھنے والی ہو؟ آج کل کیا پوچھا جاتا ہے جب لڑکی پروپوز کرنے جاتے ہیں؟ ایجوکیشن, یہی پوچھا جاتا ہے کہ بچی پڑھی لکھی کتنی ہے, یہی پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی بچی کو نوکری ہے کہ نہیں, یہی پوچھا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی اچھی لگتی ہے, گڈ لکنگ ہے کہ نہیں, یہی پوچھا جاتا ہے. کہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی نماز شب پڑھتی ہے کہ نہیں, کہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی حجاب میں کتنی اچھی ہے, کہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی نامحرم کے ریلیشنز میں کتنی خیال رکھتی ہے, نہیں پوچھا جاتا. کہاں یہ پوچھا جاتا ہے کہ لڑکی جب باہر نامحرموں کے سامنے آتی ہے میک اپ کے ساتھ آتی ہے یا بالکل سادہ صورت میں آتی ہے. یہ سوال تو بالکل ایسے لگتے ہیں دکیانوسی سوال, کوئی پوچھ بھی لے تو کہتے ہیں آپ کس زمانے کے ہیں, یہ تو اس زمانے کے سوالات ہیں, آج تو ماڈرن زمانہ ہے. یہ پوچھیے میری بچی بی اے ہے, ایم اے ہے, ڈینٹسٹ ہے, ڈاکٹر ہے, وہ یہ تو سب کے ساتھ آرام سے گفتگو کرنے والی, یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, بیکار کے سوالات کر رہے ہیں. آج تو یہ سوالات ہوتی ہیں, یہ باتیں ہوتی ہیں. تو پہلا مرحلہ شادی کرنے والا, کہ جب انسان شادی کے لیے جائے تو اس وقت انسان خیال رکھے. جیسے میں نے کہا اس سے آپ گزر چکے ہیں, لیکن آپ کے بچوں کے لیے کہ آپ یہ بھی تربیت کیسے کہ آپ اپنے بچے بچی کے لیے جب رشتہ لینے جائیں یہ چیز دیکھیں خوف خدا ہے یا نہیں. امام نے کیوں کہا کہ یہ دیکھو کہ اس میں خوف خدا ہے یا نہیں, کیونکہ امام نے کہا اگر اس لڑکے نے جس نے تمہاری لڑکی کے ساتھ شادی کی, شادی کے بعد 2 باتیں ہوگی نا, کہ بھائی اسے لڑکی اچھی نہیں لگی,
اگر اس کے اندر خوف خدا ہوگا اور اگر تمہاری بیٹی اچھی لگی تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، زندگی گزاریں گے، لیکن اگر اسے تمہاری بیٹی اچھی نہیں لگی تو خوف خدا کی وجہ سے تمہاری بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا، تو پھر بھی تیری بیٹی خوش رہے گی. لیکن دنیا دیکھو گے، پیسہ دیکھا، پیسہ ختم ہو گیا، کتنے خراب پتی، زیرو پتی بن گئے. حسن دیکھا، ایکسیڈنٹ، ختم ہو گیا، بدصورت بن گئی. یہ تو وہ چیزیں، لیکن ایمان اور خوف خدا دیکھو گے، یہ وہ چیزیں جو بڑھتی جاتی ہیں. تو آج اس پر ہم روکتے ہیں. بہت ساری میں باتیں تیار کر کے آئے تھے، انشاءاللہ پھر اس کو آئندہ ہفتے آگے لے چلیں گے. لیکن صرف اس ہفتے میں آپ کو 2 کنٹینیوس ویک کے لیے زحمت دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 25ویں دعا صحیفہ سجادیہ کی پڑھ کے آئیے. کسی کو کوئی بھی سوال ہو ڈیورنگ دا ویک مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر کے پوچھ بھی لیں کہ مولانا یہ بات اس کا کیا مطلب، جس میں کہ میرے پاس 10 کے قریب اس کی شرح موجود ہے، تو اگر مجھے خود بھی نہیں معلوم ہوتا میں چیک کر کے آپ کو انشاءاللہ بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے مرحومین کو یاد کیجئے اور ہمارے مرحومین کو یاد کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الصلوات.